اللہ نے رسول اللہ کے دل کی کیفیت کا ذکر کیا. جب کفار نے نہ صرف اسلام کو قبول کرنے سے انکار کیا بلکہ جھوٹ افواہیں بھی پھیلائی. اللہ فرماتا ہے ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتیں آپ کو دکھی کرتی ہیں، لیکن ہم آپ کو تسلی دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو جھوٹا نہیں سمجھتے. وہ جانتے ہیں کہ آپ سچے ہیں اور اللہ کے نبی ہیں، لیکن ان کے دل میں تکبر ہے. اس تکبر کی وجہ سے وہ انکار کرتے ہیں، لہٰذا ان کے تکبر کی وجہ سے آپ افسردہ نہ ہوں. اگر آپ کا اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہے، ہر روز اسے مضبوط بنا رہے ہیں، تو کوئی بھی چیز آپ کو اداس نہیں کر سکتی. آپ خوش ہیں، لوگ آپ کو دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی مسئلہ نہیں ہے، حالانکہ آپ کے مسئلے شاید ان سب کے مسئلوں سے بھی بڑے ہوں. یاد رکھیں کہ اس دنیا میں کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس کوئی مسئلہ نہ ہو. فرق بس یہ ہے کہ وہ اسے کس طرح سنبھال رہے ہیں اور مقابلہ کر رہے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے مسئلے بڑے ہیں، واللہ ایسے لوگ ہیں جو آپ کے قریب ہی بیٹھے ہیں اسی مسجد میں، اور ان کے پاس شاید آپ کے مسائل سے 100 گنا زیادہ بڑے مسائل ہیں، لیکن آپ کو اس کا احساس نہیں ہوتا. ان کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے، وہ جانتے ہیں کہ یہ دنیا عارضی ہے. آپ کو اس بات کی قدر کرنی چاہیے کہ اللہ نے آپ کو کیا دیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا. رسول اللہ کی حدیث ہے، ان لوگوں کو دیکھو جو تم سے کم ہیں، جو تم سے نیچے ہیں. یہ زندگی عارضی ہے، دن ہمیشہ ایک جیسے نہیں رہتے، رات کے بعد دن آتا ہے اور دن کے بعد رات. یاد رکھیں کہ یہ اللہ کا منصوبہ ہے. ہم میں سے بہت سے لوگ کسی عارضی چیز کے نقصان کی وجہ سے اداس ہوتے ہیں. آپ نے دولت کھو دی، ہر کسی نے کبھی نہ کبھی دولت کھوئی ہے. یہاں موجود کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جس نے کسی نقصان کا سامنا نہ کیا ہو. ہر کسی نے نقصان برداشت کیا ہے اور ہر کسی نے اس کا مختلف طریقے سے سامنا کیا ہے. اللہ آپ کو آپ کے ایمان کے مطابق آزماتا ہے. حدیث میں آیا ہے کہ اللہ آپ کو اس قدر آزماتا ہے جتنی وہ آپ سے محبت کرتا ہے. جب وہ آپ سے زیادہ محبت کرتا ہے تو وہ آپ کو زیادہ آزماتا ہے. یہ حدیث ہے. یہ اس لیے ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی مسئلہ یا مشکل پیش آتی ہے تو یہ انسانی فطرت ہے کہ آپ حل تلاش کرنے لگتے ہیں. ایک مومن اللہ کے قریب ہو کر حل تلاش کرے گا. لہٰذا جب اللہ چاہتا ہے کہ آپ اس کے بہت قریب ہو جائیں تو وہ آپ کو ایک بڑا مسئلہ دیتا ہے، کیونکہ اسے معلوم ہوتا ہے کہ اگر آپ کی زندگی میں یہ بڑا مسئلہ نہ ہوتا تو آپ اللہ کو پکارتے بھی نہیں. اسی لیے اللہ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے بارے میں سوچو جن کے پاس کم ہے، تاکہ آپ کو اس چیز کی قدر ہو جو آپ کے پاس ہے. غم نہ کریں، یہ دن مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے. پریشان ہونے کا واحد وقت وہ ہے جب آپ اللہ سے دور ہو جائیں. بہت سے لوگ اسی وجہ سے اداس ہوتے ہیں اور ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، کیونکہ ان کی زندگی گناہوں سے بری ہوتی ہے. جب آپ اللہ سے دور ہوتے ہیں تو اداسی کسے نہ ہوگی. اگر آپ پریشانیوں سے لڑنا چاہتے ہیں تو اللہ کی طرف واپس آ جائیں. آؤ، اللہ تمہارا انتظار کر رہا ہے. اللہ بہت خوش ہوتا ہے جب تم اللہ کی طرف رجوع کرتے ہو، اور اگر اللہ خوش ہے تو وہ ضرور تمہیں خوش کرے گا. جب ابوبکر صدیق رسول اللہ کے ساتھ غار میں تھے اور وہ کچھ افسردہ تھے تو رسول اللہ نے ان آیات کی تلاوت کی جو ان پر نازل ہوئی تھی، جن میں سے ایک حصہ یہ تھا کہ غمگین نہ ہو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کیسے غمگین ہو سکتے ہیں؟ جب آپ کو یقین ہو کہ اللہ ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کیسے دل گرفتہ ہو سکتے ہیں؟ چاہے لوگ کچھ بھی کرنے کی کوشش کریں، وہ صرف اللہ کی اجازت سے ہی کامیاب ہو سکتے ہیں. اسی لیے میں ایک تاکتور حدیث کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں جو ہمیں ہمیشہ دل میں بہت سکون دیتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا ایک مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، کیونکہ جو بھی ہو وہ اس کے لیے بہتر ہی ہوتا ہے. اگر کوئی اچھا واقعہ ہوتا ہے تو مومن شکر کرتا ہے اور یہ اس کے حق میں بہتر ہوتا ہے. اگر کوئی بری چیز ہوتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس کا صبر بھی اس کے لیے بہتر ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ آسانیوں کے دنوں میں اللہ سے قریب ہو جاؤ، کیونکہ جب مشکل وقت آئے گا تو اللہ تمہارے بہت قریب ہوگا. تمہیں کوئی مشکل محسوس نہیں ہوگی اور تم آگے بڑھتے رہو گے. جب مومن کو کوئی تکلیف یا مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو وہ صبر کرتا ہے. وہ جانتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا بدلہ ہے اور اسی لیے وہ اس تکلیف کو بھی بہتر سمجھتا ہے. ایک سچا مومن ہمیشہ اللہ کے قریب رہنے کے طریقے سیکھتا ہے جس سے اس کے تمام غم اور مشکلات دور ہو جاتے ہیں.